शाबाश पढ़ो 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 ना बेटा मतलब याद ही नहीं कर रहा नहीं आता इसका चलो ठीक है अब मैं दावत में सुबह देने जा रहा हूँ जनाब शाह हुसैन साहब से बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाएं। शाह हुसैन नकवी साहब बादशाह भाई तशरीफ लाएं और अपने नज़र से नवाजें। सलवात और मोहम्मद वाले ईद ज़हरा आप सबको मुबारक हो। तनी है नूर की चादर तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए तनी है नूर की चादर मेरे सरकार मची है धूम सिदरा पर मची है धूम सिदरा पर मेरे सरकार आए तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए मुसलसल हो रही है आसमां से नूर की चादर मुसलसल हो रही है आसमां पे नूर की चादर निज़ाम ज़िंदगी लेकर निज़ाम ज़िंदगी लेकर मेरे सरकार आए तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए हे आए बज़ में मीज़ातुन नबी में कितने दीवाने आए बज़ में मीज़ातुन नबी में कितने दीवाने कहो एक बार सब मिलकर कहो एक बार सब मिलकर मेरे सरकार आए तनी है नूर की चादर मेरे सरकार आए
ہے زمین خوش آسمان خوش چاند خوش تارے بھی خوش خوش ہیں مچی رچی ہے شادیاں گھر گھر رچی ہے شادیاں گھر گھر میرے سرکار آئے تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے آئے بز میں میزات نبی میں کتنے دیوانے آئے بز میں میزات نبی میں کتنے دیوانے کہو ایک بار سب مل کر کہو ایک بار سب مل کر میرے سرکار آئے تنی ہے نور کی چادر میرے سرکار آئے یہ ہمارے بڑے بھائی جناب شاہ حسین نقوی صاحب تھے جو کہ اس دور محفل کے اندر دوری دور میں آگے چلے گئے. اب میں دعوت سفر دینے جا رہا ہوں جناب سید مصطفیٰ حسین نقوی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے السلام علیکم. آپ سبھی کو عید ضحیٰ بہت بہت مبارک ہو. تمام حمد و ثنا کی محور ہے وہ ذات جس نے محمد و آل محمد کو تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی. تمام پیغمبر، تمام رسول، تمام امام صرف ایک ہی پیغام دینے کو آئے، اس خدا کا پیغام، اس خدا کے وجود کو تسلیم کروانا، اس خدا کا تعارف کرانا کہ وہ خدا ہے کون، اس کا وہ کیا ایٹریبیوٹس رکھتا ہے، اس کا وہ کیا مجسم ہے، کیا وہ ٹائم سپیس ان سب سے بالا تر ہے. تو ہر پیغمبر، ہر نبی جنہوں نے بھی مشکلات سہی، یہ صرف اس خدا کی ایگزسٹنس کو ثابت کروانے میں لگے. سلوات. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ خدا ٹائم اینڈ سپیس سے بالا تر ہے، وہ زمان و مکان سے باہر ہے. ہم اسے کسی مجسم، کسی باڈی کے اندر نہیں سوچ سکتے، کیونکہ وہ کریٹر ہی کیسا جس کو کریشن سوچ سکے. سلوات. وہ خدا زمان و مکان سے بالا تر ہے. اس نے صفات اپنی نازل کری، اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ تھرو ہز کریشن. اس کی خلقت سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کیا اس نے کیا زمین بنائی، کیا آسمان بنائی، کیا آنکھیں بنائی، کیا بال بنائے، کیا ہائٹ دی، کیا خوبصورت سے خوبصورت اس کی کریشن. ہم کریشن سے پہچانیں گے کریٹر کو. اور جو کریشن ہے یعنی جو مخلوق ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کریٹر پہ، خالق پہ. سلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات رسول اللہ کو عطا کیے. ان کے جسم مطہر کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، ایک مخصوص طریقے کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں سے آتی تھی. رسول اللہ کے شانوں کے درمیان ایک سیل آف دا پروفٹ تھی، جس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آخری پیغمبر ہے، یہ سیل آف دا پروفٹ ہے. رسول اللہ کی باڈی کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ زیادہ قداور نہیں تھے، لیکن جس کے بھی قریب کھڑے ہوتے تھے رسول اللہ سے چھوٹا نظر آتا تھا. سلوات.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معجزات سے رسول اللہ تعالیٰ کو منوایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے پتہ تھا کہ وہ پیغمبر ہیں. جناب ام سلمہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو درخت سب لوگ ان کے سجدہ کرتے تھے، ان کے سامنے جھکنے لگ جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ سے نیچے آتے تھے تو ایسا لگتا تھا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھر کے سامنے سے نکلتے ایسا لگتا ہے پتھر تسبیح کر رہا ہے. صلوات. اس پیغمبر کی اتنی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹر ہے. وہ جیسے ہوں گے اسی طریقے سے لوگ اللہ کو پہچانیں گے، اسی طریقے سے اللہ کو دیکھیں گے. اور ہمارا جو کانسیپٹ آف توحید ہے، جس طریقے سے ہم اللہ کو مانتے ہیں جسم و جسمانیت سے بالاتر ہے، وہ ہمیں رسول اللہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتبہ فکر، ان کے اسکول آف تھاٹ نے سکھایا ہے. صلوات. ہر پیغمبر، ہر امام، چاہے وہ امام علی علیہ السلام ہو، امام جعفر صادق ہو، چاہے امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہو، صلوات، سب کا ایک ہی پیغام تھا، وہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، اس کے سامنے سجدہ کرو. کسی پرسنالٹی کو یا کسی پیغمبر کو یا کسی امام کو خدا مت بناؤ، کیونکہ ہر پیغمبر، ہر خدا، ہر امام اسی خدا کو، اسی ایک انڈیپینڈنٹ سورس کو سجدہ کرتا آ رہا ہے، اسی کے بارے میں تعارف کرتا بتا رہا ہے. جس انسان نے شخصیت پرستی کری، اس خدا کو بھولا تو اللہ تعالیٰ اسے بھٹکا دیتے. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا شعور اور ہمیں امام کی امامت کی دولت سے اتنا نوازا ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہمارا چاہے امام جعفر صادق ہو، امام علی ہو، ہر کسی امام نے اس خدا کو سجدہ کر کے اس کی بڑائی تسلیم کری ہے. صلوات. آخری امام زمانہ علیہ السلام، جو آخری وقت میں آئیں گے، جو لوگ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کیسے ابھی تک زندہ، امام زمانہ کی کیوں اتنے فضیلت ہے. امام زمانہ علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو دیکھتے ہیں اپنے شیعوں کو ہمیشہ کہ ان کا شیعہ کیا کر رہا ہے، اور امام زمانہ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے کہ ان کا شیعہ کیا گناہ، کیا اچھی چیز سرزد دے رہا ہے اس ٹائم پہ. اور امام زمانہ کے سامنے ہم شیعوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک شخص نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا، بہت بڑا نام ہے آیت اللہ بہجت، ان سے پوچھا کہ امام غیبت میں ہیں تو ہم ان سے مکالمہ کیسے کرتے ہیں، ہم ان تک پہنچیں گے کیسے؟ تو وہ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اس سے پہلے تم یہ سوال کرتے کہ یہ امام کیسے سنتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، مولا نے پہلے سنا. اب میں جو جواب دینے والا ہوں نا، میرے بولنے سے پہلے مولا سنیں گے. صلوات. تو امام زمانہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. شیعوں کو اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنے مالی ذرائع، اپنے آپ کو اسٹرانگر اتنا کرنا ہے کہ امام ہم پہ فخر کرے. کیونکہ امام کا جو شیعہ ہوتا ہے، امام کا جو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کسی بھی مقام، چاہے دنیاوی ہو چاہے آخرت ہو، سب سے آگے ہوتا ہے. کیونکہ امام کا چاہنے والا سب سے سپیریئر ہوگا، سب سے ہائی کوالٹی پوزیشن پہ ہوگا. وہ کسی بھی کہیں جا کے کسی کے انڈر کام نہیں کرے گا، وہ سب سے زیادہ ایک الگ سوچ رکھنے والا ہوگا، کیونکہ وہ امام کا ماننے والا ہے، وہ امام کا پیروکار ہے. کیونکہ جو ہمارا امام بھی ایکسٹرا آرڈنری، تو ان کے ماننے والے بھی ایکسٹرا آرڈنری ہونے چاہیے. صلوات. اور میں تو کہتا ہوں جو شیعہ ہے، جو امام کا ماننے والا ہے، وہ تو کبھی پیچھے ہونا ہی نہیں چاہیے کسی بھی چیز کے اندر. کیونکہ امام جو ہے انہوں نے ہمیں یہی سکھایا، چاہے علم میں ہو، چاہے حلم میں ہو، چاہے طاقت میں ہو، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، ایک شیعہ ہمیشہ سب سے آگے ہونا چاہیے. صلوات. السلام علیکم. آج کی ہی محفل ہے، کیونکہ آج چوتھے امام حضرت مختار کا جو معاملہ ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں ہی ہے، اور ہمارے قبلہ موجود ہیں انشاءاللہ. لیکن چونکہ اس بچے نے بار بار امام کا نام لیا تو مجھے تصور میاں کے گھر کی یاد آ گئی. میں تصور عابدی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. صلوات. اپنے نام کو عید الضحیٰ مبارک ہو سب کو. آپ کو بھی سلامت. ہماری ماں بہنیں بیٹیوں سے سب سے گزارش ہے، چوڑی چپل کپڑے ان سب کی اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں
تو تھوڑا سا جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے جو کربلا میں کارنامہ انجام دیا ہے اس سے انسپائر ہوں، شعروں کو سنیں، اور آج جو ہمیں یہ دن نصیب ہوا اس میں حضرت بی بی زینب صلوات اللہ علیہ کا بڑا رول ہے۔ اگر وہ جناب عابد علیہ السلام کو جلتے ہوئے خن و خنی نکالتی تو شاید آج ہم یہ جشن نہیں منا رہے ہوتے۔ نعرہ صلوات۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہ کی شان میں چند شعر پیش خدمت ہیں، سماعت کریں آپ لوگ۔ دربار میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے، دربار میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا زینب نے، اسلام تیری آزادی کا یوں جشن منایا زینب نے، دربار میں اور بازاروں میں یہ فکر رہی ذہن و دل میں، یہ دین خدا کا بچ جائے، یہ فکر رہی ذہن و دل میں، بس دین خدا کا بچ جائے، اسلام سمجھ کر عابد کو کاندھے پہ اٹھایا زینب نے، دربار میں اور بازاروں میں۔ یزید سے مخاطب ہو کے کیا کہا جناب زینب نے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، تو کون ہے یہ تو کیا جانے، میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، تو کون ہے یہ تو کیا جانے، خطبے میں یہی کہہ کر اپنے دربار ہلایا زینب نے، دربار میں اور بازاروں میں۔ لہجے نے بنایا سناٹا، لفظوں نے جھنجھوڑا ذہنوں کو، لہجے نے بنایا سناٹا، لفظوں نے جھنجھوڑا ذہنوں کو، سوئی ہوئی فکریں جاگ اٹھے، وہ خطبہ سنایا زینب نے، دربار میں اور بازاروں میں۔ ابا اللہ تیرا سجدہ کرنا، اللہ تیرا
سجدہ کرنا شبیر تیرا ماتم کرنا. شعر سماعت کریں یہ والا. اللہ تیرا سجدہ کرنا شبیر تیرا ماتم کرنا. ایک ہم کو سکھایا عابد نے, ایک ہم کو سکھایا عابد نے, ایک ہم کو سکھایا زینب نے. دربار میں اور بازاروں میں بھائی کی بپا کر کے مجلس, بھائی کی بپا کر کے مجلس, جب فتح مکمل کر ڈالے. بھائی کی وفا کر کے مجلس, جب فتح مکمل کر ڈالے. عباس جری کے پرچم کو ہاتھوں میں اٹھایا زینب نے. اب کوئی نہیں ہے جز میرے جو شام اور کوفہ فتح کرے. اب کوئی نہیں ہے جز میرے جو شام اور کوفہ فتح کرے. یہ سوچ کے پہلے اپنے کو عباس بنایا زینب نے. یہ سوچ کے پہلے اپنے کو عباس بنایا زینب نے. گھوٹ تو نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ؟ 2-3 شعر ہو رہے ہیں. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات پڑھیں ایک بار. اللہ بھی جس کا لہجہ لے, زینب بھی اسی کا لہجہ لے. اللہ بھی جس کا لہجہ لے, زینب بھی اسی کا لہجہ لے. جو کام خدا سے ہوتا ہے وہ کر کے دکھایا زینب نے. دربار میں اور بازاروں میں. آخری شعر سماعت کر لیں آپ لوگ. یہ شبیر نے وعدہ حق سے کیا, ہم شام سے بھی معبود تیرا اسلام بچا کر لائیں گے. ہم
شبیر نے وعدہ حق سے کیا، شبیر نے وعدہ حق سے کیا اور وعدے کو نبھایا، زینب نے شبیر نے وعدہ حق سے کیا، وعدے کو نبھایا، زینب نے۔ آخری شعر، ہم بانٹ رہے ہیں صدیوں سے اشکوں کا تبرک مجلس میں، ہم بانٹ رہے ہیں صدیوں سے اشکوں کا تبرک مجلس میں، ہم اہل عزا کو بخشا ہے اتنا سرمایہ، زینب نے دربار میں اور بازاروں میں خطبوں کو سنایا، زینب نے اسلام تیری آزادی کا یوں جشن منایا، زینب نے۔ تصور آپ کے سامنے کمال کر دیا۔ آج کا ان کا جو انداز تھا وہ ایک عام انداز نہیں تھا، جیسا لگ رہا تھا کہ کوئی شاعر باہر سے تشریف لایا ہے اور وہ اپنا کلام بہت محبت اور خلوص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور میں آپ کو ان کی تعریف کروں گا کہ آپ لوگوں نے بہت محبت سے سنا تصور آپ کے صاحب کو، اور ان کا انداز بیان بھی تمام کا بہتر تھا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنے بیمار ہے، کتنے قلیل ہے، اگر وہ کوئی ہوتا تو اتنی ہمت اتنے اچھے انداز سے پیش کرنے کے لیے وہ محنت چاہیے۔ لیکن یہی گزارش کروں گا کہ ہم سبھی لوگ اپنے اپنے حساب سے کوشش کرتے رہیں، پڑھنے کی بھی کوشش کریں، سننے کی بھی کوشش کریں، اور موقع موقع پہ داد بھی دیتے رہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر رسول ہینری صاحب کو بلاؤں، آپ تمام مولوی سے گزارش ہے کہ ہمارے بیچ سے 4 لوگ دنیا کو چھوڑ گئے، اگر وہ موجود ہوتے تو وہ بھی اس وقت تشریف لاتے، تو میری گزارش ہے سورہ فاتحہ اور چاروں کا نام پڑھ دیں۔ میں نہایت ادب سے پروفیسر ڈاکٹر رضوی حسن ہیدری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے مومنین کو اپنے نورانی پیغام سے مشرف فرمائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ وزن اتنا ہے کہ گردن ٹیڑھی ہو جائے گی یار، بہت بھاری ہے، ارے وزن بہت ہے یار۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مولانا صاحب آگے آ جاؤ، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، عابد آگے آپ اس ٹائم بہت زیادہ خوشی میں ہے، عابد خوشی میں آ جاؤ، سب آ جاؤ ادھر۔ لیکن چونکہ ہمیں ہمارے مولانا صاحب ان کو بہت محنت سے بیان فرماتے ہیں، آپ جو ہے مولانا صاحب کے بیان کو سن لیں، اس کے بعد ہمارے
ایک باتیں ہیں، اگر آپ کوئی بھی خوشیاں منائیں گے وہ سب چاہیے آئے گا. صلوات اور محمد کا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات پڑھ دیں محمد اور آدم. سب سے پہلے عید زہرا، عید شجاع، عید امام سجاد، عید اہل بیت، عید شیعان حیدر کرار، آپ سب کو بہت بہت مبارک. کتنے دن کے بعد یہ خوشی کا دن آیا ہے؟ دو مہینہ. ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 68. مطلب ہم نے 68 دن غم منایا. 68 دن بہت ہوتے ہیں. 68 دن مسلسل متواتر عزاداری امام حسین علیہ السلام ہم سب نے منایا. ان کو مائک دے دیا جائے تو اور اچھا رہے گا. ان کو چپ مت کرو، ان کو 2-3 مائک دے دو. لے ہر ایک کو ایک ایک مائک بانٹ دیجیے. اب اگلے سال سے انتظام کر لیجیے. مطلب بولنا مشکل ہے میرا. میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ ہی لوگ چلا لیجئے. میں بیٹھ جاتا ہوں. اگر جو جن کو زیادہ بات کرنا ہو وہ اوپر چلے جائیں مولانا صاحب کے گھر پہ یا پھر نیچے آ جائیں. اس لیے کہ ابھی مولانا صاحب کو تھوڑا بہت شروع تو کر لیں گے، پھر تو وہ اپنی ہمت سے پڑھ لیں گے. وہ تو امامی گیٹ پہ پوری بہت بڑی بڑی محفلوں پڑھتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم تو دے دو ان کو. صلوات اور محمد وآل محمد. 68 دن. ابھی میں کل واٹس ایپ پہ گروپ میں دیکھ رہا تھا، کل ہی کے واٹس ایپ میں انجمن اتحاد المومنین یا AGM، اس میں کاشف اس نے ایک چیز ڈالی ہے. پڑھا آپ لوگوں نے؟ 68 دن والی پڑھی آپ نے؟ وہ 68 دن والی اس نے ڈالا ہے کہ اگر 68 دن کی عزاداری، اگر 68، میں تو ایسے چلاتا رہتا ہوں. اب تو مطلب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. دیکھیے جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو مطلب ہم لوگوں نے پڑھا اور کیا سنا. اس نے ڈالا بہت اچھی چیز ہے. ایک بے نمازی کو نمازی نہ بنا سکا 68 دن کی عزاداری. 68 دن کی عزاداری ایک بے نمازی کو نمازی نہیں بنا سکا. پڑھیے گا جا کے. نمبر 2 پہ ہے ایک غیر
ذمہ دار کو ذمہ دار نہ بنا سکا. آزاداری کر لیا نا 68 دن کی آزاداری. ایک بے پردہ عورت کو با پردہ عورت نہیں بنا سکا 48 دن کی آزاداری. 68 دن کی. نتیجہ پھر آپ سب نکالیں گے. ایک گناہگار ایک گناہوں میں غلطاں جوان کو توبہ اور استغفار کی طرف متوجہ نہ کر سکا. یہ 68 دن کی آزاداری. ایک نافرمان بیٹا بیٹی یا بیوی کو مطیع نہ بنا سکا. مطیع یعنی فرما بردار. ایک دنیا پرست کو آخرت پرست نہ بنا سکا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ ہے. میں نے اسی کو پڑھ دیا ہے. میں تو روز ہی چلاتا رہتا ہوں کہ عشرہ ختم ہو گیا. تب بھی میں نے یہ کہا تھا عشرہ ختم ہوا کیا سیکھا؟ یاد ہے میری بات؟ کچھ نہیں سیکھا. مطلب جہاں ہم محرم سے پہلے تھے وہیں ہم بھی ہیں. وہیں ہم بھی ہیں. آج بھی ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی. کچھ نہیں سیکھا. 68 دن کی آزاداری سے ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا. چلیے بہرحال یہ تو وہ چیز تھی جو کاشف نے ڈالا تھا نا. میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا. میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. دیکھیے آج کی مناسبت سے 2-4 شعر ہیں. میرے وطن کے شاعر ہیں کوپا گنج کے. شبیب کوپا گنجی. جناب شبیب کوپا گنجی کے 2 شعر سن لیجئے. عید زہرا آ گئی ہے مومنو خوشیاں مناؤ. عید زہرا آ گئی ہے مومنو خوشیاں مناؤ. تاج پوشی ہے امام وقت کی سب کو بتاؤ. تاج پوشی ہے امام وقت کی سب کو بتاؤ. ہرملا اور شمر خولی واصل دوزخ ہوئے. ہرملا اور شمر خولی واصل دوزخ ہوئے. اے عزادارو لباس غم اتارو مسکراؤ. صلوات پڑھ دیں محمد. لباس غم اتر گیا نا آج. یہ سنت امام سجاد علیہ السلام. آج کے دن مجھے سنو مما یاد آ جاتا. ہر سال میں ان کا نام لیتا ہوں. آج کے دن وہ مختار نامہ جب پڑھ کے بیان کرتے تھے گھنوری میں جب میں رہتا تھا, کیا انداز ہوتا تھا ان کا. مختار نے ابراہیم نے یوں مارا اور یہ سر اتنی دور جا کے پڑا. مطلب انداز ان کا بہت پیارا ہوتا تھا. اللہ ان کی مغفرت کرے. آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے. دیکھو بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے بھائی. آپ لوگوں بزرگوں کو یاد کرنا چاہیے. بھول جاؤ گے نا تو آپ کو بھی کوئی نہیں یاد رکھے گا. یاد رکھو. وہ بتاتے تھے کہ مختار نامے میں جناب ابراہیم نے جب ابن زیاد کو مارا تھا تو رات کا اندھیرا تھا. اندھیرا تھا بالکل. مارا پتہ نہیں چلا کہ ابن زیاد مرا یا بھگ گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بیان کرتے تھے. تو ابن زیاد کے بارے میں آپ نے کتابوں میں سنا ہوگا. اختر بھیا کے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے کہ امام حسین کا سر اس نے کہاں رکھا تھا؟ اپنے زانوں پہ. تو امام حسین کے خون کا ایک قطرہ نکلا اور زانوں کو ران کو چھیدتا ہوا. وہ تخت پر بیٹھا تھا. تخت کو چھیدتا ہوا وہ زمین میں غائب ہو گیا. کس کا؟ امام حسین کا خون. تو یہ جو اس کو زخم ہوا تھا وہ زخم جو تھا وہ کیا بن گیا تھا؟ دیکھیں کینسر آج کہتے ہیں. پرانے زمانے میں ناسور کا لفظ استعمال ہوتا.
آج اس کو کینسر کہا جاتا ہے، ناسور ہی کو کینسر کہتے ہیں، یعنی وہ زخم جو اچھا نہ ہو، تو اس میں اتنی بدبو ہوتی تھی کہ وہ مشک اور عنبر وہ وہاں لگاتا تھا، بھر دیتا تھا، تاکہ اس کی خوشبو سے اس کی بدبو جو ہے وہ دب جائے۔ رات کو تو مارا ابن زیاد کو، صبح ہوئی تو ابراہیم ابن مالک اشتر ہاتھ مل رہے ہیں، شاید خبیث بھاگ گیا۔ تو تلاش کرتے کرتے ایک طرف جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک جگہ اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، پہچانے تو کیسے پہچانے، بس جیسے اس کے قریب پہنچے تو مشک کی خوشبو آئی، پر مشک کی خوشبو سے پہچان لیا کہ یہ ابن زیاد ملعون ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو آج جو ہے وہ ہے عید زہرا، آج جو ہے عید شجاع، آج جو ہے وہ عید امام سجاد، آج جو ہے عید امام اہل بیت، آج ہے شیعہ حیدر کرار کی عید۔ یہ عید جو ہے عید غدیر سے کم نہیں ہے، یہ عید غدیر سے کم نہیں ہے، وہ عید غدیر اول ہے جس کو عید تولا کہا جاتا ہے، یہ عید غدیر ثانی ہے جس کو عید تبرہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ دونوں عید ہے، عید غدیر وہ بھی ہے، عید غدیر وہ تولائی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میں زیادہ نہیں کہوں، تقریر کروں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج کی مناسبت سے تھوڑا سا چھوٹا سا واقعہ، مختار نامہ نہیں پڑھوں گا، تو بہت 1 گھنٹہ چاہیے۔ آج یہ عید کیوں منائی جاتی ہے، یہ ہے سوال، اسی کا جواب دوں گا۔ آج کے دن یہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ مختار کی حکومت ہے کوفے میں، امام سید سجاد ہے مدینے میں۔ امام سید سجاد کا روز کا مشغلہ کیا تھا وہ سن لیجئے۔ واقعہ کربلا کے بعد کتنے سال تک امام زین العابدین زندہ رہے؟ 35 ایئرز، 35 سال۔ 35 سال روزانہ آپ کا یہ مشغلہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے بیت الشرف سے نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد نبوی وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ مدینے میں تھے۔ اب ایک روایت یہ ہے کہ وہ مکے میں تھے، ایک روایت ہے کہ مدینے میں تھے۔ اگر مدینے میں آپ کا قیام تھا تو مسجد نبوی میں جاتے تھے، اگر مکے میں قیام تھا تو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں جاتے تھے۔ لیکن یہ بات تو یقینی ہے کہ وہ جاتے تھے نماز پڑھنے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور راوی کہتا ہے کہ وہاں سے نماز پڑھ کے جب آپ آتے تھے اپنے گھر، تو اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتے تھے، گھر کا دروازہ کھلا رکھتے تھے، اور کھلا رکھنے کے بعد دسترخوان بچھتا تھا۔ دسترخوان ہمارے گھر والا نہیں اتنا چھوٹا کہ 2 لوگ 3 لوگ بیٹھ کے کھا لیں۔ دسترخوان کہاں سے کہاں تک؟ یہ کون کر سکتا ہے یہ کام؟ روایت بتاتی ہے کہ 35 سال تک زندان شام سے رہائی کے بعد روزانہ امام زین العابدین کا یہ عمل تھا۔ 35 سال نماز، صبح کی نماز کے بعد صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا۔ ہے دنیا میں کوئی مائی کا لال جو اتنا خرچ کر سکے؟ بتائیے آپ، کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا امام کتنا امیر تھا۔
ایسے ہی یعنی امیر المومنین ان کا دادا تھا. جب دادا امیر المومنین ہے تو پوتا بھی امیر المومنین ہے. اگر وہ دونوں جہان کا بادشاہ ہے تو پوتا بھی دونوں جہان کا بادشاہ ہے. سمجھ رہے؟ دولت کی کمی نہیں ہے. سمیر میاں نے یہ رکھا ہے پروگرام کھانے کا. کہاں گیا سمیر؟ اللہ تمہیں اچھا رکھے, بہت اچھا رکھے, خوشحال رکھے. یہ آج جو کھانا رکھا ہے یہ سنت امام زین العابدین ہے. صلوات پڑھے محمد اور آلہ. میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسے مواقع آئیں تو اس طرح سے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے, لیکن ہم لوگوں نے صرف مجلس کو پکڑ لیا کھانے کی. مجلس ہماری بغیر کھانے کی نہیں ہوگی. ارے یہ چیز یہاں پہ اہل بیت نے کھانے کا اہتمام کیا ہو, شیرینی کا اہتمام کیا ہو, مٹھائی کا اہتمام کیا ہو, وہاں ہم پیچھے رہ جائیں. اور یہ بھی یاد رکھیے اہل بیت نے کھانے کے ساتھ شیرینی کا انتظام ضرور کیا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ مجلس کیجئے اور ایک ایک سموسہ لا کے بانٹ دیجئے. میٹھا کہاں ہے بھائی؟ وہ کہاں ہے میٹھا؟ جتنی بھی چیزیں تبرکات کی آپ سنیں گے تو وہاں شیرینی کا لفظ آئے گا. جناب سیدہ کی کہانی, شیرینی لے آؤ, خورما لے آؤ, مٹھائی لے آؤ. جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, جہاں ان کی بزم کی بات آتی ہے, تو کھانا اگر ہے تو شیرینی ہے. یہاں ایک سموسے پہ آپ لگا دے تو مٹھائی بھی تو لے آؤ. سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ سنت اہل بیت ہے, یہ سنت اہل بیت ہے. ایک دال والا سموسہ لا کے کھلا دیا. ارے جو یعنی سب سے سستا ہم مجلس کرنا چاہتے ہیں. 5 روپے کا سموسہ لا کے بانٹ دیں گے, 2 روپے کا بسکٹ لا کے بانٹ دیں گے. ارے کس کے نام پہ خرچ کر رہے ہو میرے بھائیوں؟ ارے اس کے نام پہ خرچ 2 روپے خرچ کر رہے ہو جس کا صدقہ ہم کہاں کے زندہ ہیں. اپنے لیے تو لاکھوں قربان ہے, اور اہل بیت کے نام پہ سوچتے ہیں 100 روپے میں مجلس ہو جائے, 150 روپے میں مجلس ہو جائے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت ہے, اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. امام زین العابدین دسترخوان بچھا رہے ہیں, صبح کا بھی ناشتہ پورے شہر والوں کو, رات کا کھانا. سن لے بھائی, آخری بات ہے یہ آج کی میں عید بتا رہا ہوں آپ کو اس روایت سے. صبح ناشتہ سارا شہر, رات کا کھانا پورا شہر. کہاں کھا رہا ہے؟ امام سجاد کے دسترخوان پہ. ایک دن سنیے میں آ گیا اپنے ہوں, صبح کا وقت تھا. دیکھیے جب آپ دسترخوان بچھائیں گے, آپ تبرک بانٹتے ہیں, تو کیا صرف اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں تبرک لینے والے, یا اور لوگ بھی ہوتے ہیں؟ کھچڑا اور کھانا آپ رکھتے ہیں تو مختلف لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور حکم ہے کہ کھلاؤ ان کو, سب کو کھلاؤ, سب کو بلاؤ. تو امام کا جب دسترخوان بچھتا تھا تو کیا صرف امام کے چاہنے والے ہوتے تھے؟ ہر طرح کے لوگ ہوتے. تو سنیے میری بات, دسترخوان بچھا ہوا ہے, دسترخوان پہ لوگوں کا ہجوم ہے, انتظار ہو رہا ہے کہ ناشتہ کب آئے گا. سنیے, انتظار ہو رہا ہے کہ ناشتہ کب آئے گا. روایت بتاتی ہے کہ امام سجاد کے دسترخوان پہ ناشتے کے بعد ایک ایسا میٹھا آئٹم پیش کیا جاتا تھا جس کا ذائقہ صرف جنت والوں کو نصیب ہے. بہت سے لوگ صرف اس مٹھاس کو کھانے کے لیے, اس میٹھا جو ڈش ہوتی تھی امام کی, اس میٹھے ڈش کو کھانے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے. ناشتہ آیا, ناشتہ کر لیا, اب پورا مجمع جو ہے اسی سویٹ ڈش کا انتظار کر رہی ہے. دیکھیے پھر آ گیا نا سویٹ ڈش.
اتنے میں سنیے آگے آخری روایت کا آخری ٹکڑا ہے آج کی مناسبت سے. ابھی سب بیٹھے ہوئے تھے, امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارا مجمع جو ہے وہ میٹھاس کا, شیرینی کا انتظار کر رہا ہے کہ آج کیا بات ہے, اتنی دیر ہو گئی ابھی تک وہ نہیں آیا میٹھا. اتنے میں ایک شخص آیا کوفے سے آیا. وہ کون تھا؟ کوفے سے آنے والا سفیر تھا. اس کے ایک ہاتھ میں خط تھا اور ایک ہاتھ میں بڑی ساری تھیلی تھی. سن لیجئے, اب آخری بات ہے یہ, یاد رکھیے گا, یہ آج عید زہرا کو منائی جاتی ہے. ایک ہاتھ میں اس کے کیا تھا؟ خط تھا, اور ایک ہاتھ میں کیا تھا؟ بڑی ساری تھیلی تھی. وہ آ کے اس نے امام کی خدمت سے سلام کیا. امام نے جواب دیا. امام نے اس سے پوچھا تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ کہا میں کوفے سے آیا ہوں. اس نے جواب دیا مختار نے بھیجا ہے, مختار نے بھیجا ہے. کہا یہ مختار نے یہ خط بھیجا ہے آپ کے نام. کیا امام کو معلوم نہیں تھا کہ اس خط میں مختار نے کیا لکھا ہے؟ بھائی علم امامت, لیکن امام نے کہا کیا لکھا ہے, تاکہ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا اپنے بھی تھے اور غیر بھی تھے. امام نے وہ خط لیا اور بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا تاکہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سن لیں کہ مختار نے کوفے سے کیا خط میں لکھ کے بھیجا ہے. جب امام خط پڑھ کے سنا چکے, اب کیا لکھا ہے وہ سن لیجئے. اب پریکٹیکلی اس کے بعد امام نے اس سے کہا یہ کیا ہے تھیلی؟ کہا یہ بھی مختار نے تحفہ بھیجا ہے, مختار نے یہ تحفہ بھیجا ہے. امام کے ہاتھ میں وہ تحفہ آیا, بڑے ساری تھیلی. امام نے جیسے اس کو کھولا, جب ایک نکالا ایک تحفہ تو ابن زیاد کا سر, دوسرا نکالا ہرملہ کا سر, تیسرا نکالا خولی کا سر, چوتھا نکالا عمر سعد کا سر. 5 ملائی کے سر اس تحفے کی شکل میں اس تھیلی میں رکھ کے مختار نے کوفے سے بھیجا تھا. ابن زیاد کا سر, خولی کا سر, ہرملہ کا سر, عمر سعد کا سر. اب آپ یہ مت سوچیں گے کہ سب کو اکٹھا قتل کیا تھا, نہیں بھائی. ابن زیاد کو کسی جنگ میں مارا, ہرملہ کو کہیں پکڑ کے مارا, یعنی سارے سر کو مختار نے اکٹھا کر کے یہ سوچا تھا کہ امام کو سرپرائز دوں گا. جب سر آ گیا تو امام نے سجدے میں سر رکھا. سجدے میں سر رکھ کے کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلیٰ کہا. کیا کہا؟ ارے سجدہ تو اتنا کرتے تھے کہ آپ کا ٹائٹل ہی سجاد ہے. جو بھی نعمت آئے تو سجدہ, جو بھی خوشی آئے سجدہ. تو سجاد تو ٹائٹل ہی ہے. اب یہاں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہیں گے. امام سجاد نے سجدے میں سر رکھا. پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. اب آپ سوچیں گے کہ دعا کیسے قبول ہو گئی؟ دعا جلال بھائی سن لیں, دعا کیسے قبول ہے. امام سے کسی نے پوچھا مولا دعا کیسے قبول ہے گئی آپ کی؟ کہا سنو, جب میں 11 محرم کو مجھے بیویوں کے ساتھ دربار ابن زیاد میں لے جایا گیا تو اس وقت ابن زیاد ناشتہ کر رہا تھا. میں نے پہلے کیا کہا تھا یہاں پہ امام زین العابدین علیہ السلام ناشتہ ہی کروا رہے تھے نا.
امام کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا 11 محرم کو قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تھا تو ابن زیاد ملعون کیا کر رہا تھا؟ ناشتہ کر رہا تھا. کیا یہ اچانک ناشتہ تھا یا پری پلاننگ؟ پری پلاننگ تھا. جیسے بیویوں کو جب شام کے دربار میں لے جانا تھا تو بیویوں کو باہر روک دیا گیا تھا کہ دربار سجایا جائے, ان کو روک دو. پلاننگ ہوئی تھی. یہاں ابن زیاد کے دربار میں جب بیویوں کو لے جایا جا رہا تھا, ابن زیاد نے پلان تیار کیا تھا کہ تم لوگ ایسے موقع کے اوپر دربار میں لے آنا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں, تاکہ وہ کچھ بھی کہیں تو میں ادھر متوجہ نہ ہوں, ان کی توہین کر سکوں. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو سید سجاد نے وہیں کے اوپر دعا کیا تھا, اے پروردگار عالم میری دعا کو قبول کرنا, اس ملعون کا سر اس وقت بھیجنا جب میں ناشتہ کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. سید سجاد نے کہا میری دعا قبول ہو. اب سید سجاد نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بیویوں کو بلایا, کہا یہ کالے کپڑے اتار دو. کربلا کے بعد سے بیویوں نے اپنے بالوں میں کنگھا نہیں کیا, تیل نہیں لگایا, لباس رنگ برنگا رنگ برق والا نہیں پہنا تھا, سوگ والا کپڑا پہنا تھا. چولہے ویسے نہیں جلتے تھے جیسے عام زندگی میں جلتے ہیں. بس جب یہ 5 ملائن کے سر آ گئے, امام نے گھر کی عورتوں سے کہا بیویوں مبارک ہو, اب یہ کالے کپڑے اتار دو, اب خوشی کے لباس پہنو اور سر میں تیل ڈالو, کنگھا کرو اور چولہا روشن کر کے نئے نئے پکوان پکاؤ, اچھی اچھی نعمتیں پکاؤ, اچھے اچھے کھانا پکاؤ, خود بھی کھاؤ, مومنین کو بھی کھلاؤ. صلوات پڑھ دے محمد. ہمارے بیچ میں ایک ابھرتے ہوئے کلاکار, میں یوں کہوں کہ چھپے ہوئے کلاکار ہمارے استان میں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اس محفل میں اپنے کلام سے اور اپنے انداز سے مومنین کو خوشیاں پیش فرمائیں. کوشش کرتا ہوں. مدینے
اور رسول خدا پہ کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے قدموں سے لگ جا، کیوں دریز ہے راس ہو کر آ رہا ہے، دریز ہے راس ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ شعر سنیے آپ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ہمارے سلام آپ سبھی کو میرے اور میرے والدین کی طرف سے عید دشہرا مبارک۔ چند اشعار سماعت فرما لیجیے کہ جب ہو چلا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہو چلا باندھ کے رومال فاطمہ، جب ہو چلا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، جب ہو چلا باندھ کے رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا تھا ہر نبی،
اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا تھا ہر نبی اے ہور ہمیں خرید لے رومال بیچ کر، اے ہور ہمیں خرید لے رومال بیچ کر. نعرہ سلوات. مثل حسین دی کی حفاظت کرے گا کون؟ مثل حسین دی کی حفاظت کرے گا کون؟ تیروں کی چھاؤں میں بھی عبادت کرے گا کون؟ مثل حسین دی کی حفاظت کرے گا کون؟ تیروں کی چھاؤں میں بھی عبادت کرے گا کون؟ ہم بھی اگر چراغ تبرہ کو چھوڑ دیں، ہم بھی اگر چراغ تبرہ کو چھوڑ دیں، پھر نسل پہ یزید کی لعنت کرے گا کون؟ پھر نسل پہ یزید کی لعنت کرے گا کون؟ نعرہ سلوات. کہ شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے، شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے، شام کے دربار میں لہجے کی ہیبت چھائی ہے. خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے، خطبہ عابد ہے یا عباس کی انگڑائی ہے، اور مجلس شبیر کا کھچڑا اٹھا سکتا نہیں، مجلس شبیر کا کھچڑا اٹھا سکتا نہیں. ارے جس نے ہندا جگر خالہ کی کھچڑی کھائی ہے، جس نے ہندا جگر خالہ کی کھچڑی کھائی ہے. نعرہ سلوات. تمام مومنین کو عید زہرہ کی بہت بہت مبارکباد. 4 مصروں سے جلسے کا آغاز کر رہا ہوں کہ سماعت فرمائے کہ لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے ایک قاتل سرور کہ خود ہی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں. کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے ایک قاتل سرور کہ خود ہی موت بن کے تخت پہ مختار بیٹھے ہیں. میں اعظم بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئیں. ان کے بعد ہمارے وقار بھائی کا نمبر ہے، تیار رہیے گا وقار بھائی. اس کے بعد بس صلوات پر محمد و آل محمد. اتار